یارو خودی سے باز بھی آؤ گے یا نہیں، خو اپنی پاک صاف بناؤ گے یا نہیں۔ میں یہ بات کر رہا تھا، اعتراضوں کے جواب بالکل دیں گے جی، ہم نے نہیں دینے تھے اور کس نے دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ خوشخبری بھی ہے، اگلا جو پروگرام ہوگا انشاءاللہ اس میں چونکہ حضرت علامہ سرمد صاحب بڑا اعتراض بہت عرصے سے یہ کر رہے ہیں کہ جی قرآن پاک میں ان کو ایک میتھمیٹیکل غلطی مل گئی ہے جی، اور بڑی ریسرچ کیا انہوں نے اس کے اوپر۔ تو اگلا پروگرام ہم انشاءاللہ اسی سے جو ہے نا اعتراضوں کے جو جوابات، ہم انشاءاللہ اس اعتراض کا جواب دیں گے، اس کے بعد پھر دیکھیں گے اگلا پروگرام کیا کرنا ہے۔ لیکن حضرت علامہ صاحب جو ہیں وہ چونکہ ان کو کیا میں کہوں، غصے میں بہت جلدی آتے ہیں جی، اس لیے میں نے ان کو کچھ دن پہلے بلاک کر دیا ہے۔ وہ خاکسار کو اور ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے جی، انہوں نے اتنی بڑی گالی دی، تو ظاہر ہے پھر ہم ایسے لوگوں کو، ہر ایک نے اپنا اپنا جواب دینا ہے۔ ہمارے نزدیک تو خدا کو جواب دینا ہے نا انہوں نے، تو میں نے پھر بلاک کر دیا تھا ان کو۔ ہاں وہ جو ان کا اعتراض ہے ہم اس اعتراض کو لیں گے، ہم اس اعتراض کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اگر ان کو اس کا جواب ہمارا پسند نہ آئے تو جوابی ویڈیو بنا دیں، عوام کو سامنے بتا دیں کہ ہم نے کیا غلط کہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں ہم یہ کنسیشن دے سکتے ہیں، کیوں جی مبارک صاحب، مبارک بھائی، یہ کنسیشن دے سکتے ہیں کہ ادھر آ کے بھی شک کر لیں بات۔ جی جی بالکل، وہ بھی اخلاق کے ساتھ اگر وہ ہاں بالکل کر سکتے ہیں، بالکل۔ اگر ان کے لیے ممکن ہو، ان لوگوں کے لیے اچھا ممکن تو نہیں ہوتا۔ آج بھی بڑی میں جتنا تھوڑا میں سنا ہے، وہ جری بھائی جیسے ہی بولتے تھے، وہ میرا آپ کی آواز بہت اونچی ہے، میرا دماغ پھٹنے لگا۔ او بھائی جان اپنا اسپیکر کٹ کر لو، آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں ڈاکٹر یہ کو انگلی چلا کے میں نے سب کو سکھایا ہے، وہ اپنے اسپیکر کا والیوم کم کرنا نہیں آپ نے نہیں سیکھا؟ وہ پانچ چھ دفعہ وہ جیری بھائی آپ کو پتا ہے، وہ جب وہ اس میں ترنگ میں جب بول رہے ہوتے ہیں ڈسٹرب ہو جاتا ہے پھر بندہ، ہے جی، 5 6 دفعہ جی وہ جی آپ کی آواز، میرا دماغ پھٹ رہا ہے۔ بہرحال خاکساری عرض کر رہا تھا، اگلا پروگرام انشاءاللہ میں کوشش تو کروں گا کہ اگلے سیٹرڈے کو یا سنڈے کو کروں، لیکن اللہ کے فضل سے اتنی شادیاں آ گئی ہیں اگست میں تو ممکن ہے میں نہ کر سکوں، ہے جی۔ وہ جلسے کے بعد تھوڑا سا ہوتا ہے ہمارا، بعض دفعہ شادیوں کا سیزن شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بھی اگلا پروگرام ہوگا، ٹھیک ہے جی، وہ میں پہلے سے اناؤنس کروں گا کہ اس کا ٹاپک یہ ہے، جو نا کیا قرآن پاک میں جو بھی اس کا موضوع رکھوں گا، لیکن وہ یہی ہوگا کہ جو میتھمیٹیکل غلطی ہے کہ جناب نکال لیا مفکر اعظم نے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اگر وہ مفکر اعظم نے یہاں پہ آنا ہے تو جب میں پروگرام کا لنک دیتا ہوں تو ساتھ ہی میں نے لنک دیا ہوتا ہے سٹیم یارڈ کا بھی، ہم کو چھپ چھپ کے تھوڑا پروگرام کرتے ہیں۔ تو اگر سرمد صاحب جو ہیں ان کو اگر وہ مناسب سمجھے تو ہی از موسٹ ویلکم، آ کے بلکہ چلیں اور بھی میں دیتا ہوں، آسانی پیدا کرتے ہیں، ہم تو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہیں جناب۔ ہم ان کو کچھ 10 منٹ دیں گے جی پہلے، وہ اپنا اعتراض جو ہے نا وہ خوب کھول کے پیش کر دیں گے دنیا کے سامنے، وہ پتہ چلے ہم کچھ کہیں گے وہ کہیں گے کہ جی میں تسی ایویں کوئی ڈنڈی مارتی ہے، جو ریسرچ ہے نا اس کو پیش کر دیں ایک دفعہ کھل کے، میں چپ کر کے بیٹھا رہوں گا، ٹھیک ہے جی۔ پھر دیکھتے تھے اس کے بعد یہ اگلا پروگرام ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن بنیادی بات وہی ہے، کوئی دوست جو کہ نہیں آئے، میرا خیال ہے اگر کوئی دوست نہیں ہے تو پھر اجازت ہی لیں گے، ویسے بھی تقریباً 1.25 گھنٹہ ہوا ہے ابھی۔ بنیادی بات یہی ہے پیارے بھائیوں، جو کہ خاکسار نے عرض کیا ہے، بات یہ ہے کہ ہم نے جب اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں،
اس کا مطلب ہم قرآن کو مانتے ہیں. وہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ میرے بعد 3 نسلیں ٹھیک رہیں گی، 1000 سال جو ہے اس کے بعد اندھیرا رہے گا، پھر وہ وجود آئے گا حق معدل. ہم تو اس وجود کو مانتے ہیں. اور پھر اب ہم دیکھتے ہیں 1400 سال پیچھے تو واقعی یہ ہوا، 3 نسلوں کے بعد 1000 سال اندھیرا رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم و عدل کو بھیج دیا. حکم و عدل نے ہمیں بتایا ہے کہ قرآن پاک چونکہ غیر مبدل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے، اس لیے وہ جو ایک نا رولا پڑا ہوا ہے، یعنی لوگوں کو ایک موقع ملا ہوا ہے کہ جو فلاں مفسر نے یہ کر دیا، فلاں مورخ نے یہ لکھ دیا، ہر وہ تحریر جو قرآن پاک کے خلاف ہے وہ درست تاریخ نہیں ہے، وہ درست جو ہے وہ مورخ نے وہ بات نہیں لکھی. کس بارے میں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں لکھی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب مثلا میں اس کی مثال بھی دے دیتا ہوں ایک چھوٹی سی. آج وہ پیش کر رہے تھے کہ جی وہ جب خیبر کا واقعہ ہوا ہے، وہ جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فلاں جو اپنی زوجہ منتخب کی، وہ اس لیے کی کہ وہ حسین تھیں. استغفر اللہ. اور بھئی وہاں پر 3 باتیں اس بندے نے بیان کی ہیں کہ جی یہ ہے یہ ہے یہ ہے. وہاں تو نہیں لکھا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں اس لیے قبول کر رہا ہوں. اس بندے نے اپنے لحاظ سے بات کر دی ہوگی. اور یہ نہیں سوچتے کہ کوئی ایک بیوی تھوڑی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے جی. اور ایسی بھی تھیں نہیں تھیں جو اتنی ادھیڑ عمر کہہ لیں، بڑی عمر کی کہہ لیں تھیں کہ انہوں نے خود عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوئی ہوں، میری جو باری ہے وہ حضرت عائشہ کو دے دیں، لیکن میں تعلق آپ سے رکھنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ جو کہ مولوی ہے نا، ہم بات لیتے ہیں قرآن پاک کی روشنی میں، پھر پیچھے ہٹ کے اگر کوئی واقعات ہوں تو سامنے رکھ کے ہم پیچھے ہٹ کے دیکھتے ہیں. اور خاص طور پہ دیکھیں ہماری جماعت کی ہسٹری کو 100 سال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. 100 سال کے اندر مولویوں نے کتنا گند ڈال دیا ہوا ہے، اپنی طرف سے کوشش کر دی ہے. جماعت کی ہسٹری کے اندر کوشش کی ہے نا، کرتے ہیں نا. تو یہ لوگ جو معترضین جو اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں 1400 سال کی ہسٹری کو، اور وہ زمانہ ابھی تو الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً ہر چیز پرنٹڈ فارم میں ہے، اپلوڈ کی ہوئی ہے، ہم نے چیک کر سکتے ہیں. پھر وہ کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ ایسے ہی ان کی عقلیں ماری ہوئی ہیں، مت ماری ہوئی ہے کہ یہ قرآن پاک کو چھوڑ کے، جس کے بارے میں خدا نے کہا ہے کہ یہ میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، یہ دوڑتے ہیں ادھر. کیوں؟ سارے منکرین اس طرح کیا کرتے ہیں، سارے مولوی اس طرح کیا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ جو اگلا پروگرام ہوگا، آج کا پروگرام بہرحال اس پہ ختم کرتے ہیں کہ اگلا پروگرام انشاءاللہ جو سرمد صاحب جو ہیں ان کا ایک میرے پہ احسان ہے، کوئی اس میں کوئی وہ نہیں، جو انسان کو ماننا چاہیے. مجھے جو یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بنانا جو ہے وہ سرمد صاحب نے سکھایا تھا، یہ ان کا احسان ہے میرے پہ، میں ہمیشہ کہتا تھا. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ مومن جو ہے اس کو ہر اچھی بات وہ اس کی امانت ہے، جہاں سے ملے لے لے. اس کو تو ویسے بھی احمدی ہوتے تھے، تو بالکل انہوں نے سکھایا ہے. لیکن وہ آج بھی وہ کہہ رہے تھے وہاں پہ، میں نے وہ حصہ سنا ہے. بات یہ ہے کہ اب میں پروگرام کر رہا ہوں یہاں پہ، میں یوٹیوب کا بھی کر لیتا ہوں، میں اے آئی کا بھی کر لیتا ہوں اور ویڈیو بنا لیتا ہوں، اب بھی میں نے سیکھا ہے. لیکن اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ میں ہر جو بات کروں، جو تحقیق میری پہنچے وہ درست ہوگی، اس لیے کہ میں ویڈیو بنا لیتا ہوں، اس لیے کہ میری ویڈیو ہزاروں میں چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. یا ایک ویڈیو، یا اگر میں نے کوئی بنائی ہو مولوی طاہر القادری کے بارے میں، اور اس وقت ماحول ایسا ہو کہ وہ ویڈیو جو ہے وہ 250,000 چلی جائے. ہم خود اسی ویڈیو کی بات کر رہے تھے
تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اتنا بڑا مفکر ہو گیا ہوں کہ میری ہر بات درست ہے؟ نہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ویڈیو اچھی بنا لیتے ہیں، یا بنا لیتے تھے، آج کا مطلب مجھے نہیں پتہ بناتے نہیں ہے کہ نہیں، آج کل تو ہر چیز لائیو ہو گئی ہے، لیکن اس کو یہ یوز کرنا کہ میں جناب گویا وہ کر لیتا تو میں ابھی بھی یہ ٹھیک ہوں نا، خاص طور پر ان حالات میں کہ جب وہ چینل جس کے اوپر جماعت کے بارے میں ویڈیوز تھیں، جو کہ احمدیوں نے آپ کا چینل وہ اوپر لے کے گئے، اخلاقی یہ ذمہ داری تھی کہ جب احمدیت چھوڑی ہے تو اس چینل کو ڈیلیٹ کرتے اور نیا چینل بنا کے کام شروع کرتے. نہیں کیا نا، کدھر گئی آپ کی اخلاقیات؟ مجھے خود کہتے تھے کہ جی دیکھو میں کتنا وہ ہوں، یعنی وہ کہتے تھے میں بڑے اتنا عظیم ہوں کہ میں نے اس چینل کو ٹچ ہی نہیں کیا، تو میں واقعی قدر کی نظر سے دیکھتا تھا. لیکن آپ اسی چینل کے اوپر جماعت کے خلاف کرو اپنی جو ہے دہریت کے بارے میں ویڈیوز، پتہ نہیں کون سا اخلاق ہے یہ بارے.